بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم سنیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش قصص الانبیاء بک پیج نمبر 16 سے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے تعلق سے آج ہم سنیں گے۔ ان روایت کرنے والوں نے جن پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے روایت کیا ہے کہ جب اللہ کا ارادہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا ہوا تب حضرت جبرائیل کو حکم ہوا کہ زمین سے ہر قسم کی یعنی لال، سفید اور کالی مٹی صرف ایک مٹھی لائیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک مٹھی رنگ برنگی مٹی زمین پر سے جمع کر کے اٹھا لائے اور اللہ کے حکم کے مطابق طائف اور مکہ کے درمیان میں رکھ دی۔ اللہ نے اس مٹی پر اپنی رحمت کی بارش کی اور اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اسی مٹی کے خمیر سے بنایا۔ 40 برس تک وہ پتلا بے جان وہاں پڑا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اقبال کا ستارہ روشن ہو اور ان کی اولاد کا رتبہ و درجہ پوری کائنات کی مخلوق پر ظاہر ہو، تو اس نے روح پاک کو حکم دیا کہ آدم کے پتلے میں داخل ہو۔ اس وقت نرم و نازک روح نے مٹی کے پتلے میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ پروردگار نے روح کو دوبارہ حکم دیا کہ اے جان اس بدن میں داخل ہو۔ جب روح آدم کے جسم سے سر کی طرف سے داخل ہوئی تو حکم الہی سے جسم کے جس حصے میں وہ پہنچتی تھی، جسم جو ٹھکارے کی طرح تھا پوست پوست میں بدل جاتا تھا۔ جب روح سینے تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا، اٹھتے ہی وہی زمین پر گر پڑے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک ماری، بولے الحمدللہ، تو اس کریم رحیم ذات نے اپنی رحمت سے فرمایا یا رحمک اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ سب سے پہلے اللہ کی یہی رحمت نازل ہوئی۔ اس کے بعد ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے جنت سے ایک سجایا جوڑا لایا، انہیں پہنایا اور عزت اور عظمت بڑائی پر بٹھایا۔ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آپس میں فرشتے کہتے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ مٹی سے پیدا کر کے خلیفہ بنائے گا تو وہ ہم سے زیادہ اس سے نزدیکی قریبی و پیار نہ ہوگا۔ اس لیے کہ ان کے فرشتے کا کہنا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ جس کو مٹی سے بنا رہا ہے، مٹی سے پیدا کر کے خلیفہ بنائے گا تو وہ ہم سے زیادہ اس کے نزدیک قریب و پیارا نہ ہوگا۔ اس لیے کہ ہم اللہ کے دربار میں دن رات رہتے ہیں، ہمارے پاس اس خلیفہ سے کہیں زیادہ علم ہے، اس لیے ہم اس سے بڑے ہوئے۔ لیکن اللہ کو تو آدم علیہ السلام کو برتری دینی تھی، یعنی کہ بڑائی دینی تھی۔ اس نے انہیں چیزوں کے نام بتا دیے گئے اور حکم دیا گیا کہ فرشتوں کو خبر دو کہ اگر وہ سچے ہیں تو چیزوں کے نام بتائے۔ فرشتوں نے جواب میں کچھ نہ بتا سکے، اپنی غلطی مان کر بولے اے اللہ تو پاک ہے، ہمارے پاس تو تیرا ہی دیا ہوا اور سکھایا علم ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ کے بتائے ہوئے علم سے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو فرشتوں کے مقابلے میں زیادہ عزت و بزرگی بخشی۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو جو آدم کے چاروں طرف لائنوں میں آدم کے ساتھ کھڑے تھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ کا حکم پا کر فرشتوں نے بلا کچھ کہے سنے حضرت آدم کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ لعنت ہو اس پر، بولا میں آدم سے بہتر ہوں اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی ہی سے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی تھی۔ اللہ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا اور ہمیشہ کے لیے اس پر لعنت ڈال دی گئی۔ تو یہاں تک اس میں یہی لکھا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم سنیں گے حضرت آدم جنت میں رہنے لگے۔ انشاءاللہ کل ہم سنیں گے اس کے تعلق سے۔ دعا خیر میں یاد رکھے، کچھ غلطی بھول ہوئی تو معاف کرے، کچھ کنفیوژن ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کرے۔ دعا خیر میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔